السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین و سامعات، پہلے دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ایسے مبارک مجالس میں جو رحمت، مغفرت، فضیلت رکھی ہے، وہ ساری فضیلتوں کے مستحق اللہ ہم تمام لوگوں کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تسلسل چل رہا تھا درس بخاری کا، آج تیسرا درس ہے۔ اس کے پہلے کتاب الوحی پہ درس ہوا۔ کتاب الوحی کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ کتاب الایمان نقل کیا ہے، یعنی ایمان کا بیان۔ ایمان کا جاننا ہر شخص پر ضروری فرض ہے۔ ایمان اصل میں تمام امور کی اور تمام قسم کی عبادت کی صحت اور قبولیت کے لیے شرط اول ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر قائم ہوگا، نماز رب کے پاس آئے گی، اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ کہے گا تو بہتر ہے، رک جاؤ۔ اور پھر روزہ آئے گا، اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ کہے گا تو بہتر ہے، اچھا ہے، رک جا۔ صدقہ خیرات آئیں گے، اے اللہ میں صدقہ خیرات زکوٰۃ ہوں۔ اللہ کہے گا تو بہت بہتر ہے، رک جا یہاں پر۔ حج آئے گا، اے اللہ میں حج ہوں۔ رب العالمین کہے گا تو یہاں پہ رک جا۔ اسلام آئے گا، ایمان آئے گا اور کہے گا اللہ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں۔ رب العالمین کہے گا تو بہتر ہے، آج تیرے ہی تجھ کو سامنے رکھ کر سارے لوگوں کے اعمال کو قبول کیا جائے گا یا رد کر دیا جائے گا۔ تو
ایمان جو ہے تمام قسم کے عبادات کی صحت اور قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ لغوی حساب سے ایمان امن سے ہے، جس کے معنی سکون کے، امن کے۔ لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبروح کو سکون اور اطمینان پہنچاتے ہیں اس ایمان کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایمان کا ایک معنی تصدیق کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا جو باب باندھا ہے، اس ایمانی کتاب میں 51 حدیث یعنی 51 حدیثیں نقل کی ہے، اور اتنی حدیثوں میں تقریباً ایمان کے 32 یا 35 شاخوں کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی پہلی حدیث جو نقل کی، بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کو ایمان کہا گیا، ایمان کو اسلام کہا گیا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت کی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا، والصوم، رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایمان کی شاخوں میں ایک شاخ حیا اور شرم ہے۔ تو اب 60 سے زائد ایمان کی شاخیں ہوئیں، تو ان میں سے کچھ کا تذکرہ آج کے درس میں آئے گا۔ اسی کتاب الایمان کے اندر ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، باب حلاوت الایمان، اس بارے میں بیان کہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ ہے۔ اس حدیث کو محمد بن مثنی نے عبد الوہاب سے، اور عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے ابو قلابہ سے، ابو قلابہ نے خادم خاص انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، رواہ البخاری۔
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں 3 صفتیں ہوں، اس شخص نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کے مزہ کو پا لیا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس کو پیدا کرنے کے بعد رب العالمین ایمان کا مزہ چکھا دیتا ہے؟ پہلی چیز کہ ہمارے نزدیک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ عزیز ہوں، سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ نمبر 2، ہم کسی شخص سے محبت کریں، پیار کریں، الفت رکھیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے رکھیں۔ نمبر 3، ایمان کے بعد کفر کی طرف، شرک کی طرف واپس لوٹنا ایسے ہی برا جانے جس طریقے سے آگ میں داخل ہونے کو برا سمجھتا اور جانتا ہے۔ یہ ہے مکمل حدیث کا مفہوم۔ اس حدیث پر غور کریں کہ ایمان کی رغبت کی تشبیہ حلاوت سے، مٹھاس سے، چاشنی اور مزہ سے دیا گیا ہے۔ وہ اس طریقے سے جیسے کوئی انسان ہے، اس کی صحت اچھی ہے، تندرست ہے، اب اس کو کوئی چیز بھی کھلائیں گے اس کا مزہ، اس کی لذت محسوس ہوگی۔ مثال کے طور پر شہد ہے، شفاء للناس کہا گیا، بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی صحت اچھی ہو، وہ شہد پیے گا تو اس کو مزہ آئے گا، مٹھاس ملے گی، اس کی صحت اور اچھی ہوگی۔ لیکن کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کے اندر بخار ہے، تو شہد جیسے اچھی غذا، شفا بھی اس کو پلائیں گے تو کڑواہٹ محسوس ہوگی، مزہ نہیں آئے گا، مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی صحت خراب ہے، اس کے اندر بیماری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا ایمان مضبوط ہو، اچھا ہو، بہتر ہو، تو ایمان کے ساری شاخوں پر عمل کرنا، اس کو اپنانا، اس کے لیے باعث لذت، باعث مزہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کا ایمان کمزور ہو، ٹھوس نہ ہو، ایمان میں فساد ہو، ایمان میں بگاڑ ہو، ایمان میں بدعات کی ملاوٹ ہو، تو ایسے وقت میں ایمانی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل اور کبھی کبھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ خرافات، فساد کی چیزوں کا اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آج معاشرہ میں کوئی کام دیکھ لیجئے، کوئی پیدا ہوا، عقیقہ کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن عقیقے کی سنت کو چھوڑ کر، ثواب کی چیز کو چھوڑ کر نہ جانے کیسے رسوم اپنائے جاتے ہیں۔ شادی ہو، لیکن آج ایسے رسوم اپنائے جاتے ہیں جو خود ان کے لیے مشکل اور بھاری ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں؟ ایمان کی خرابی کی وجہ سے، ایمان کے بگاڑ کی وجہ سے، ایمان میں ملاوٹ کی وجہ سے اس طریقے سے ہمارے لیے پریشانی اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو خیر، جو حدیث کتاب الایمان کے ہم نے پڑھی ہے، ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں،
3 عادتیں ہوں، گویا اس شخص نے ایمان کی لذت، ایمان کے مزہ کو پا لیا ہے۔ پہلی چیز، اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ کیا معنی ہے اللہ سے محبت کا؟ اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ توحید الوہیت کے موافق ہماری زندگی گزرے۔ توحید الوہیت یعنی جتنے قسم کی عبادات ہیں، جتنی صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، ان عبادات میں، ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کیا جائے، اور وہ سارے کام اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ بھوت ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ توحید الوہیت۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو کلمے کا تقاضا یہی ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا یہاں پر پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے فلاں نبی کو، فلاں پیر کو، فلاں بابا کو، فلاں مرشد کو، فلاں کو، یا کہ فلاں شخص کو اللہ نے ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ ہے، یہ سوچ کر اس کو وسیلہ بناتا ہے اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں، مرادیں وہاں مانگتا ہے، منتیں وہاں مانگتا ہے، چڑھاوے وہاں چڑھاتا ہے، سر وہاں جھکاتا ہے، ہاتھ وہاں پھیلاتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی قسم اس کی وجہ سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹی سی بات جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے علم بہت رہا ہوگا، نبی رحمت دوسرے صحابہ کے سامنے ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کرنے کے درمیان، وعظ کرنے کے درمیان، خطبہ دینے کے درمیان ان کے زبان سے انہوں نے ایک لفظ، ایک جملہ نکال دیا، وَمَن يَعْصِهِمَا، مطلب جو شخص ان دونوں کی نافرمانی کرے۔ ہونا کیا تھا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی، کہنا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ رسول اللہ کہیں تو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور رسول اللہ کہیں، یہ جملہ صحیح ہے۔ تو وہ صاحب تقریر کرنے والے کہنے کا یہ کہ اللہ کی جو نافرمانی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرے، یہ جملہ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو شخص ان دونوں کی نافرمانی کرے۔ ایسا جملہ نکالا جس میں اللہ و رسول کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، ایک ہی ضمیر۔ اللہ کی قسم سننے میں تو یہ معمولی دکھ رہا ہے، ہم لوگ جانے انجانے میں ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے۔ وہ خطیب صاحب کے زبان سے جیسے یہ الفاظ نکلا وَمَن يَعْصِهِمَا، جو شخص ان دونوں کی نافرمانی کرے،
نبی نے فرمایا ہٹ جا وہاں سے، بئس الخطیب بئس الخطیب، تو برا خطیب ہے، برا خطیب ہے، خطبے کے لائق نہیں، ہٹ جا وہاں سے۔ سوچو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ گوارا نہیں کیا ایک لفظ میں کوئی شخص اللہ و رسول کو شامل کر لے، تو کہاں نبی یا اللہ یہ گوارا کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کر لے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، ہم اس سے پوچھے یہ ہم کو دے سکتا ہے۔ تو خیر، اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جتنے قسم کی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی شخص شریک اور شامل نہ کیا جائے۔ اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طریقے سے کیا جائے؟ جلوس نکال دیا جائے سال میں، یوں کر دیا جائے، چوم لیا جائے، آپ کا نام آئے، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر کام وہ کیا جائے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی میں کیا جائے، یعنی جو عمل جس طریقے سے نبی نے کیا وہ عمل اسی انداز میں اسی طریقے سے کیا جائے۔ یہ ہے محبت رسول کی علامت کہ کائنات میں اللہ و رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی پیروی کی جائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو سب سے بلند، سب سے اوپر رکھا جائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے سامنے کسی اور کی بات، کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ لیکن افسوس آج کا مسلمان محبت رسول کا تو دعویٰ کرتا ہے، لیکن کہتا ہمارے امام، نبی کی بات ہے، حدیث ہے، لیکن کہتا پھر ہمارے امام کو نہیں معلوم تھا کیا؟ انہیں کہتا ہمارے امام نے زیادہ سمجھا، یہ کہتا ہمارے پیر صاحب کو نہیں معلوم کیا، یہ کہتا ہمارے مرشد صاحب کو نہیں معلوم کیا، یہ کہتا ہمارے مولوی صاحب کو نہیں معلوم کیا، وہ کہتا ہمارے مفتی صاحب کو نہیں معلوم کیا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ کو نہیں معلوم تھا کیا، وہ کہتا فلاں مرشد پیر کو نہیں معلوم تھا کیا۔ رسول کی حدیث پھر اس کے سامنے نہ جانے کس کے نام کو لاتا ہے۔ قرآن سورہ حجرات رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ سے اور رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی جاننے والا ہے، کہو گے اللہ کو وہ بھی سن رہا ہے، کرو گے رات کے اندھیرے میں بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ نبی کا ادب، نبی کا اخلاق، نبی سے محبت کی علامت اللہ بتا رہا ہے، خبردار جو رسول کہہ دیں اس کے آگے بڑھنا نہیں، خبردار۔ اور پھر اس کے آگے کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو لا ترفعوا، تمہاری آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، جیسے تم لوگ آپس میں جب بات کرتے ہو تو ایک کی بات، ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا اگر نبی کے سامنے تمہارا ایسا معاملہ رہا تو ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں اللہ برباد کر دے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ نبی نہیں ہے،
لیکن نبی کی شریعت، نبی کا طریقہ موجود ہے۔ اب نبی کی کوئی حدیث آ جائے، اب اس کے اوپر کوئی کہہ دے فلاں امام، یہ دیکھو آواز بلند ہو گئی ہماری، فلاں مفتی، فلاں فقی، فلاں مولانا، فلاں امام، فلاں مرشد، فلاں، تو گویا نبی کے بات آنے کے بعد ہم نے دوسرے کے قول کو پیش کیا۔ یہ ویسے ہی جرم ہے جیسے نبی موجود ہو اور پھر نبی کے سامنے کوئی شخص اپنی آواز بلند کر دے، نبی کی آواز کٹ کر دے۔ وہی معاملہ آج بھی ہے کہ نبی کی حدیث آنے کے بعد کوئی شخص کسی کے فتویٰ، کسی کا فقہ، کسی کی بات کو اوپر لا کے بیان کرتا ہے تو اللہ غضبناک ہو کر نبی کی بے ادبی کے وجہ سے اس کے زندگی بھر کی نیکیاں برباد کر دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، زندگی مرو گے جب سمجھ میں آئے گا۔ آگے رب نے کیا کہا؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جن لوگوں نے نبی کے سامنے، نبی کے پاس نبی کی بات آئی تو اپنی آواز کو پست رکھا، نبی کی بات آ گئی خاموش، زبان پہ تالے، شعور پہ تالے، کانوں پہ تالے، نہ سننا ہے، نہ بولنا ہے، نہ سوچنا ہے۔ کسی کا معاملہ ایسا ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے کہا یہی لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ حقیقی محبت کرنے والے ہیں نبی سے۔ نبی کی بات آ گئی، آواز پست ہو گئی، زبان پہ تالے، سوچ پہ تالے، کانوں میں تالے لگ گئے۔ اصوات ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کے امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے۔ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرہ، نبی کی اتباع کرنے کی برکت سے، نبی پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے اعمال کا بدلہ دن قیامت بہت زیادہ ملے گا، اس کو کوئی سوچ سکتا نہیں۔ ان تین آیتوں میں نبی سے محبت، نبی کا ادب، نبی کا اخلاق، نبی کے بارے میں احترام سکھایا گیا ہے۔ تو کہہ یہ رہا تھا نبی علیہ السلام سے محبت کی سچی علامت یہ ہے، نبی نے جو حکم دیا کیا جائے، نبی علیہ السلام کے اسوہ میں آپ کی پیروی کی جائے، نبی کے نام کو بلند رکھا جائے، نبی کے فرمان کے سامنے کسی اور کے قول، بات، فرمان، فتویٰ کو پیش نہ کیا جائے۔ یہ ہے اصل محبت کی علامت۔ اب صحابہ اکرام نے کیا انداز اپنایا محبت کا، بڑا نرالا، بڑا پیارا۔ ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی حدیث سے پہلے کتاب الایمان کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب، یہاں تک کہ وہ شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کاش کی نبی کی اس فرمان پر عمل ہو جاتا تو سارے اختلافات مٹ جاتے، بڑا سا بڑا اختلاف ختم ہو جاتا۔ مدینہ کے اندر قحط سالی ہوئی، ایک صحابی رسول تھے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دکان رکھے تھے، اناج وغیرہ، غلہ وغیرہ سب اچھا اسٹاک کر لیے گھر میں۔ قحط سالی ہے، سوچ رہے ہیں تھوڑے دن اور بارش نہ ہو، ہمارا مال، ہمارا غلہ، ہمارا اناج اور قیمت پہ بکے گا، خوش ہو رہے ہیں۔
کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا آسمان پر ابر آیا، بادل آیا، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کاش کہ اللہ بارش نہ کرتا تو اچھا تھا۔ تھوڑے دیر کے لیے یہ خیال آ گیا۔ چند منٹ کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ سارے شہر کے لوگ، سارے بستی کے مسلمانوں کی چاہت، پسند، تمنا یہ ہے بارش ہو، کھیتوں میں اناج اگے، گرمی مٹ جائے، گرانی ختم ہو جائے، کم پیسے میں ہمارے گھر اناج آ جائے۔ لیکن میں اکیلا یہ چاہتا ہوں کہ بارش نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ تو ایمان ختم ہو رہا ہے، ایمان ضائع ہو رہا ہے، ایمان برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم اسی وقت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اے بستی والو سن لو، فلاں ملک سے یہ اناج لایا، فلاں ملک سے یہ اناج لایا، فلاں ملک سے یہ چیز لائی، لیکن اس ملک میں جس قیمت پہ یہ چیز میں نے خریدا تھا اسی قیمت پہ میں فروخت کر رہا ہوں، آؤ سب کوئی لے جاؤ۔ دوسرے ملک سے لانے میں جو خرچہ ہوا وہ سب معاف۔ اب سب دوڑ پڑے، اب یہ دینے لگے اناج۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، وہ آئے، میں سنا جس قیمت پہ تم نے اناج خریدا تھا، فلاں چیز خریدی تھی، اسی قیمت پہ تم فروخت کر رہے؟ کہا ہاں۔ کہا بھئی تھوڑا تو فائدہ لے لو، تھوڑا نفع لے لو، تمہارے کام آئے گا، گھر والوں کام آئے گا، ضرورت پوری ہوگی۔ کہا نہیں۔ کہا لے لو۔ کہا نہیں لے سکتا۔ کہا کیوں؟ جس قیمت پہ تم لائے اسی قیمت پہ بیچ رہے، ہر آدمی فائدے کے لیے بیچتا ہے، تم نقصان کیوں اٹھا رہے؟ کہا اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ کہا یہ کیا طریقہ ہے کفارہ ادا کر؟ کون سا گناہ تم نے کیا؟ کہا جب ابر آیا آسمان پر، میری نگاہ پڑی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ بارش نہ ہوتی تو میری دکان چمک جاتی، 1 کا 10 میں بیچتا۔ جیسے یہ خواہش پیدا ہوئی دل میں بارش نہ ہونے کی، تھوڑی دیر کے بعد نبی کی یہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ کہتے ہیں یہ گناہ تھوڑی دیر کے لیے ہو گیا تھا، اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان، نبی سے محبت، جیسے نبی کی ذات سے محبت ہو، نبی کے فرمان سے بھی محبت ہو، یہ ہے محبت کی علامت۔ اسی طریقے سے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات ابن سعد میں نقل کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر چڑھ کر سیڑھی لگا کر پرنالے کو صحیح کر رہے ہیں۔ جو پرنالہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، ادھر رکھ دیا تھا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھے عباس رضی اللہ تعالیٰ میں نے یہ پرنالہ نکال دیا تھا، آپ پھر میری مخالفت کرتے ہوئے لگا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں لگا۔ کہا وہاں سے اتر جاؤ، مت لگاؤ۔ کہا سنو، میں اس لیے لگا رہا ہوں اس پرنالے کو آپ کے نکال دینے کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی اس پرنالے کو خود اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ سن لیے بات کو۔ کہا عباس اتر جاؤ۔ نہیں اتر۔ کہا اترو ورنہ سیڑھی کھینچ لوں گا۔ اتر گئے ڈر کی وجہ سے، سیڑھی ہٹا دیے۔ سیڑھی جہاں رکھی گئی تھی اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہو گئے۔ کہا جس کام کو نبی نے کیا، جس پرنالے کو نبی نے اس جگہ لگایا، اس پرنالے کو وہاں پر لگانے کے لیے سیڑھی بھی چڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب عمر وہاں ٹھہرتا ہے۔ عمر کے کندھے پہ عباس تم اپنے قدم کو رکھو اور پرنالہ وہاں لگاؤ جہاں نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ ہے محبت کی علامت دوستو۔
آج نبی کی حدیث سنایا جائے لوگوں کو غصہ آتا، گستاخ رسول ہے یہ، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد کی روایت اور ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب وظیفہ تقسیم کرنے کا بانٹنے کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی ایک بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2000 درہم دے دیا، نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیٹی تھی 1000 دیا، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 دیا، اور اپنے خاص بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دیا۔ بیٹا ادھر شکایت کرنے آیا، ابو جان آپ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ ہر باپ اپنی اولاد کو زیادہ دینا چاہتا ہے، لیکن آپ نے مجھے کم دیا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیا۔ اور یہی شکایت تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیٹی نے بھی کیا۔ ابو جان ہر باپ جو ہے، ہر باپ اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا، زیادہ دینے کی کوشش کرتا، لیکن آپ نے مجھے کم دے کر میری سوکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ دیا، کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں رکھتے؟ تو بیٹے اور بیٹیوں کو کیا جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اے حفصہ، تمہارے باپ سے بہتر عائشہ کا باپ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے باپ سے نبی جتنا محبت کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے باپ سے محبت کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اے حفصہ، تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میرے دل میں تیری بڑی چاہت ہے، جو تو مانگ میرے پاس ہے میں دے دوں گا، لیکن جب آج وظیفہ تقسیم کرنے کا وقت آیا، میں نے تجھے کم دے کر عائشہ کو اس لیے زیادہ دیا رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ تجھ سے میں محبت کرتا ہوں اور عائشہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ میں نے سوچا عائشہ کو زیادہ دے کر اپنی محبت پر نبی کی محبت کو ترجیح دے دوں، یہ ہے اصل محبت۔ اپنی محبت کو انسان قربان کر دے نبی کی محبت کے سامنے۔ اسی طریقے سے کتاب الایمان کے اندر ہی گویا یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں، 2 حدیثیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انس رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ اور ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ نبی نے فرمایا میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ سارے لوگوں کے طریقوں، سارے لوگوں کے اعمال اقوال سے زیادہ لوگ ہمیں پسند نہ کرنے لگیں۔ اسی طریقے سے جہاں تک کھانے کی بات ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الاطعمہ کے اندر نقل کیا، مشہور حدیث ہے۔ آج ہم آپ سنتے ہیں کدو کھاؤ جنت میں جاؤ، یہ تو کہیں بات نہیں ہے، کدو کھاؤ جنت میں جاؤ، لیکن صحابی کا طریقہ اپنا لو، انشاءاللہ ایک صفت اپنانے سے رب جنت کا مستحق بنا دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک خیاط تھا، یعنی ٹیلر صاحب، کپڑا سلنے والے، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دیے تو اللہ کے نبی کچھ اور لوگوں کو لے کر پہنچے،
تو انہوں نے دیکھا گوشت تو کم ہے، اب گوشت تو تھا، اب اس میں کدو بھی ڈال دیے تاکہ برکت ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ سالن تیار ہوا، روٹی تیار ہوئی، لا کر دسترخوان پہ رکھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن کے کٹورے میں اپنے ہاتھ کو ڈالے ہیں اور بڑی چاہت کے ساتھ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ نکالا تو آپ کے ہاتھ میں کدو کا ایک ٹکڑا تھا، آپ نے اس کو منہ میں ڈال لیا اور بڑی چاہت مزہ لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھا رہے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بڑا پسند ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اسی دن سے میں نے اپنے لیے سب سے زیادہ بہترین، محبوب اور پسندیدہ اگر کسی چیز کو، کسی غذا کو بنایا تو کدو کو بنا لیا، کیونکہ نبی کو میں نے دیکھا وہ چیز پسند ہے۔ یہ ہے محبت کی علامت دوستو۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اس وقت تک کسی شخص کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے اندر 3 خصلت نہ ہو۔ پہلی خصلت اپنے نزدیک ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ و رسول کو محبوب بنا لے۔ اللہ سے کیسے محبت کیا جائے اس کی تشریح آئی، رسول سے بھی محبت کا طریقہ بتایا گیا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری خصلت کہ انسان اس شخص سے، کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جیسے دوسری روایت احب للہ وابغض للہ، محبت اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دو تو اللہ کے لیے، نہ دو تو اللہ کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، ایمان یہاں مکمل پورا ہو جاتا ہے۔ معاشرے سے فساد کیسے ختم ہو؟ بغض، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، یہ کیسے ختم ہو؟ یہ بڑی پیاری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے کہ کسی انسان سے تم محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دشمنی رکھو تو اللہ کے لیے کرو۔ اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ایک کافر سے لڑ رہے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے، جھگڑ رہے، یہ ان کو مار رہا، وہ ان کو مار رہے۔ آخر میں جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر پر غالب آ گئے، اٹھا کر پٹک دیا، اس کے چھاتی پہ چڑھ گئے، مارنے جا رہے تھے کہ تلوار اس کے سینے میں گھسا دے، اس کے زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ جیسی تلوار اٹھائی اس کافر نے غصے میں تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر غصہ اور آنا تھا، جیسے وہ تھکا، تلوار کا ہاتھ نیچے آیا، اس کے اوپر سے اٹھ گئے، وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آج ہم کہتے ضرور ہے بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی کر رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ کون ہے؟ اللہ کی بات ہے سو برداشت، کچھ بھی کر لے، لیکن جہاں انا کی بات آ جائے، اپنے انا پہ آ جائے تو کسی کو ہم چھوڑتے نہیں، یہاں تک کہ باپ بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا
آپ اس کو قتل کرنے جا رہے تھے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے غالب کر دیا، آپ کی تلوار گھسنے والی تھی چھاتی میں، اس کے زندگی کا معاملہ تمام ہو جاتا، لیکن آپ ہٹ گئے جبکہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا تھا اور اس کو مارنا تھا۔ تو کہا میں اس لیے ہٹ گیا کیونکہ اللہ کی قسم تھوکنے سے پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کرنے جا رہا تھا، اگر تھوکنے کے بعد میں اس کو قتل کرتا تو میں میرے لیے قتل کرتا، اس لیے میں اس کو قتل نہیں کیا، وہاں سے ہٹ گیا۔ وَأَن يُحِبَّ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی رکھو۔ اور محبت کی فضیلت کیا ہے؟ امام مسلم علیہ الرحمہ ایک مقام پر نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور جا رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اچانک ایک شخص آ کر ٹھہر گیا، سلام کیا، وعلیکم السلام، بھائی کہاں جا رہے؟ نہیں وہ بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا تمہاری بیٹی داماد رہتے؟ نہیں۔ پھر کچھ کاروبار وہاں پہ ہے؟ نہیں۔ کوئی تمہارا قرض والا ہے؟ نہیں۔ کوئی تمہارا دوسرا رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ پھر کیا کرنے جا رہے؟ نہ بیٹی ہے، نہ داماد ہے، نہ کوئی دوسرا رشتہ دار ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی قرضے والا وہاں تمہارا رہتا ہے، قرضہ وصول کرنے جا کیوں رہے ہو؟ کہاں بھائی ان میں سے کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک مومن بھائی، مسلم بھائی اس بستی میں رہتا ہے، میں جا رہا ہوں تاکہ اس کی خیر خیریت معلوم کر لوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا سنو، جب تم گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے تو رب العالمین نے مجھے آسمان سے حکم دیا تمہارے پاس آؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ چھٹے آسمان کا میں فرشتہ ہوں، رب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، میں کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہوں، اور یہ خوشخبری دینے کے لیے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم اپنے اس مومن بھائی سے جتنی محبت کرتے ہو اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس مومن سے صرف تم اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ مومن ہے اور مسلمان ہے۔ سوچو دوستو مقام کیا ہے ایمانی رشتے جوڑنے کا۔ تو خیر وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی شخص سے محبت کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صفت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایمان کی لذت اور مزہ حاصل کرنے کے لیے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تم ایمان کے بعد کفر میں لوٹنے کو ویسا ہی برا سمجھو جیسے کہ آگ میں جلنے کو ناپسند اور برا سمجھتے ہو۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ گویا اس لفظ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو استقامت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دنیا میں تم رہ رہے ہو، چاہے جیسے ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، تمہارے اوپر پریشانی اور آفت آ جائے، چاہے جیسے ہی ماحول کیوں نہ ہو، لیکن تم مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، ہلاک ہو جانا، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لفظ کے ذریعے ہم کو آپ کو دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم اور دائم رہا، جب موت آتی ہے فرشتے رحمت کے رب کی جانب سے اس کے پاس آتے ہیں،
کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کھاؤ کہ اوپر جانا ہے، قبر میں کیا ہوگا اور فلاں میدان محشر میں کیا ہوگا، خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، رنج مت اٹھاؤ کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، یہ حویلی چھوٹ رہی ہے، یہ مال چھوٹ رہا ہے، یہ بیوی چھوٹ رہی ہے، یہ شوہر چھوٹ رہا ہے، یہ بچے چھوٹ رہے ہیں، یہ کاروبار چھوٹ رہا ہے، یہ سارے رشتہ دار، اس کا غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا بلکہ وابشروا بالجنہ، تم جنت کی بشارت لے لو جس کا وعدہ کیا گیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور رحمت کے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں مرنے والے کو اس انداز میں بشارت دیتے ہیں دوستو، کس وجہ سے؟ جس نے استقامت رکھی ہے۔ بڑے قربانیاں صحابہ کی ہے استقامت کی، اگر بیان کرتے جاؤ تو شاید وقت سارا گزر جائے لیکن داستان پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ، مسیلمہ کذاب نے پکڑا ایک صحابی رسول حضرت حبیب رضی اللہ تعالی اور باندھ دیا، کہا مجھے رسول مانتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کئی بار ڈرایا، جان کی دھمکی دی، لیکن کہا نہیں۔ کہا محمد بن عبداللہ کے بارے میں کیا کہتا، کیا وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ کی قسم، وہ تو اللہ کے سچے پکے اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا میرے بارے میں گواہی دے، میں بھی اللہ کے نبی۔ کہا تو کیا بولتا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ کہا ہاں۔ کہا میں بھی اللہ کے رسول۔ کہا تو کیا کہتا ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اب اس کو غصہ آ گیا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو اچھا سنتا ہے، میرے بارے میں پوچھتا ہوں تو کہتا ہے سنائی نہیں دے رہا۔ اب اٹھایا تلوار، ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، پھر وہی جواب، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر وہی سوال، وہی جواب، پیر کاٹ دیا۔ یہاں تک کہ سوال کرتے جاتا تھا، یہ کہتے تھے تو کیا بکتا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ جسم کا ایک ایک حصہ کاٹتے جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے شہادت عطا کر دی ان کو۔ وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے آگ میں جلنے کو ناپسند برا سمجھتے ہو، ویسے شرک اور کفر کا کام کرنا تم برا سمجھنا۔ تو خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تین خصلتیں، تین صفتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی اس کو ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے گی۔ آج اگر ہم کو ایمان کی لذت ملتی ہے تو دین کے پر چلنے میں کوئی پریشانی نہیں، اور جس کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملی اس کو دنیا بھر کے خرافات، شرک اور کفر کرے گا، مال خرچ کرے گا، لیکن دین پر عمل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل، کیونکہ ایمان اس کا خراب ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پر نقل کیا، اس کے علاوہ 3 جگہ اور نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دوسرے مقام پر اسی کتاب کے اندر حدیث نمبر 21 پہ اس حدیث کو نقل کیا۔ باب من کراہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ اس بیان میں کہ جو آدمی کفر کی طرف واپسی آدمی ناپسند کرے، کفر کی طرف واپس ہونے کو ایسے جیسے آگ میں داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہے، تو من الایمان یہ ایمان میں سے ہے۔
یعنی ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ جن چیزوں سے ایمان توحید ختم ہو رہی ہے، کفر اور شرک لازم آ رہا، بدعات لازم آ رہے، ایسے چیزوں کو چھوڑ دے گرچہ اس کی جان پہ آ جائے، تو ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے، ایمان کی حفاظت کر لینا۔ اسی طریقے سے تیسری جگہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، باب الحب فی اللہ، باب اللہ کی محبت میں، ایک باب باندھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حدیث یہاں پر بھی نقل کیا کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے نزدیک ہم اللہ و رسول کو نہ بنا لیں۔ اور چوتھی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو نقل کیا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 خصلتیں ہیں تو ایمان کا مزہ تم کو مل جائے گا۔ اس حدیث کو چوتھے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، باب من اختار الضرب والقتل والہوان علی الکفر، باب جس نے کفر پر مار کھائے، قتل کیے جانے والے اور ذلت کو اختیار کیا۔ یہ چوتھے مقام پر اس حدیث کو نقل کیا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک انسان قتل ہونا گوارا کیا، ذلیل ہونا گوارا کیا، لیکن کفر کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا گوارا نہ کیا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیث نقل کی ہے۔ پہلی حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت ایمان لایا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سالے صاحب رسی سے باندھتے تھے اور مجھے خوب مارتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اپنے بہنوئی کی کیسی پٹائی کی اور اپنے بہن کی کیسی پٹائی کی، ساری پریشانی زخم مار کو برداشت کیا، لیکن کفر کی طرف نہ لوٹے۔ اور پھر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ظالموں نے، اگر ان کی شہادت پر احد پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے لگے تو اس میں کوئی کبات نہیں، ٹکڑے ہونا چاہیے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کہاں، خلیفہ تھے۔ ظالموں نے گھیر لیا، کہا اقتدار سے ہٹ جاؤ، باغیوں کی بات مانا نہیں، گرچہ وہ شہید کر دیے گئے، ظلمن اس طریقے سے شہید کیے گئے، اگر مان لیتے تو شاید جان بچ جائے، لیکن باطلوں کی بات کو قبول نہ کیا، شہادت کو گوارا کر لیا۔ یہ ہے ایمان۔ جب ہم حق پہ ہیں، حق کو قائم کرنے کے لیے، حق کی حفاظت کرنے کے لیے لٹ جائیں، مر جائیں، کٹ جائیں، لیکن ایمان والوں کا سودا نہ کریں۔ اسی طریقے سے اسی باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث نقل کی کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آئے کعبۃ اللہ کے اندر، دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چادر اڑ کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، سلام کیا، نبی نے جواب دیا، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظالموں نے ظلم کی حد کر دی، اب برداشت نہیں ہوتا، جب سے ایمان لایا مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اب ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ یہ کون ہے؟ خباب بن ارت رضی اللہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجلس بیٹھی، ایک صوفہ
منگایا، اچھی خاصی کرسی منگائی، رکھ دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں ایک صحابی بیٹھے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کرسی پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اٹھا دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفۃ المؤمنین ہیں، اس کرسی پہ خود نہیں بیٹھے۔ ایک صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، بیٹھنے کرسی خالی ہے، اٹھا دیا ہاتھ پکڑ کے۔ کہا کیوں اٹھا رہے؟ کہا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، کہ جب وہ اسلام قبول کیے تو ظالموں نے کیسا کیسا ظلم کیا، آج وہ ظلم برداشت کیے، ایمان پر قائم رہے۔ اس جگہ میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے مقام، ان کے عہدے کو، ان کی فضیلت کو تم لوگ سمجھو۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چھوڑو، میں ہی بیٹھوں گا اس پہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جو تکلیف ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں میں آسانی حاصل کیا؟ سنو، چادر ہٹا دیے یا کرتا پہنے تھے اس کو ہٹائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کانپنے لگے۔ کہا خباب یہ کیا ہوا؟ دیکھا کیا؟ جب انہوں نے قمیض اٹھائی ہے تو پورا پیٹھ کی یہ ریڑھ کے ہڈی کے پاس کا گوشت جل گیا ہے، اور ہڈیاں جو ہیں وہ اسٹیل کی طرح چمک رہی ہیں۔ کہا خباب یہ کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ فلاں فلاں آئے بدبخت تھے، آگ جل رہی تھی، انگارے دہک رہے تھے، بدبختوں نے مجھے پکڑا اور میرے قمیص کو اتار دیا اور پھر آگ کے اس انگارے پہ مجھے لٹا دیا، میں حرکت نہ کر سکوں، میرے چھاتی پر پتھر رکھ دیا اور دوسرے لوگوں نے میرے پیٹ پر پیر رکھ کر دبا دیا، میں مسل نہیں پا رہا تھا، حرکت نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے پیٹھ کے چمڑے اور گوشت جل گئے، اور جسم کے اندر جو خون تھا، پیپ، پانی سب جب نکلا اور انگاروں پہ پڑے تو وہ انگارہ ٹھنڈا ہوا، جب جا کر بدبختوں نے مجھے چھوڑا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے عزت احترام کے ساتھ پکڑا اور اس کرسی پہ بٹھا دیا۔ یہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آئے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ظلم کیا، کافروں نے، مشرکوں نے حد کر دی، اب تو بد دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے خباب رضی اللہ تعالیٰ، اتنا جلدی تم نے بس کر دیا؟ پہلے کے لوگ جب اسلام لاتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے تو اللہ کی قسم کفار مشرکین پکڑ کے لاتے، ٹھہرا دیتے، باندھ دیتے، لکڑی چیڑنے کا آرا لے کے آتے اور سر کے بیچوں بیچ رکھتے، جیسے لکڑی چیڑ دی جاتی ہے دو حصوں میں، اللہ کی قسم اس ایمان والے کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، ایمان چھوڑتے نہیں تھے۔ تم کہتے ہو اب ظلم برداشت نہیں ہوتا، ایسی سزا کفار دیتے۔ اللہ کی قسم اس وقت جو ایمان لاتا تھا اس کے ساتھ وہ کفار مشرکین ایسا معاملہ کرتے، لا کر باندھ دیتے، لوہے کی کنگھی لیتے اور یہاں سے کھینچنا شروع کر دیتے، چمڑا، گوشت، ہڈیوں کے چھلکے بھی کھینچتے ہوئے پیر قدموں تک کھینچتے جاتے تھے، لیکن وہ حس نہیں کرتے تھے، دین ایمان سے ہٹتے نہیں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تو یہ تین مقام پر اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور نقل کیا ہے کہ ایسے وقت میں بھی صبر کیا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ خیر وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے فرمان کی یہ تینوں خصلتیں،
تینوں صفتیں ہمارے اندر پیدا کر کے ہمیں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی عطا کر دے اور آخری سانس تک دین پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے محبت کرنے، اس کو سننے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔